محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم آج سے آپ کو ایک نیا ٹاپک، ایک نیا مضمون پڑھانے لگے ہیں جس کا نام ہے فورن پالیسی آف پاکستان، اور آج اس کے پہلے لیکچر میں ہم مطالعہ کریں گے کہ خارجہ پالیسی یعنی کہ فورن پالیسی ہوتی کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ آپ تک معیاری لیکچر پہنچانا ہمارے مشن کا بنیادی مقصد ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ مختصر بات کی جائے تو خارجہ پالیسی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات، ریلیشنز قائم کرتا ہے، وہ سب خارجہ پالیسی یعنی کہ فورن پالیسی میں دیکھا جاتا ہے۔ ولیم ای گلیڈسٹون کے مطابق بہترین خارجہ پالیسی کی ابتدا اپنے ملک میں بہترین حکمرانی کرنا ہے، اور میں بھی اس بات سے متفق ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، ایک ملک کی اصل میں دو طرح کی پالیسی ہوتی ہے۔ ایک کہ اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے، دوسری کہ دنیا بھر میں موجود ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں۔ اور جب کوئی ملک اپنے اندرونی معاملات پر قابو رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ممالک سے بھی اچھے تعلقات قائم کرتا ہے، وہی ملک ترقی حاصل کرتا ہے۔ یہ ہماری زمین کا نقشہ ہے۔ اس میں موجود براعظم اور ممالک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر ملک کی اپنی داستان ہے، اپنی ایک تاریخ اور کہانی ہے۔ اسی دنیا میں موجود یہ براعظم ایشیا ہے۔ آپ سکرین کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر ایشیا کا نقشہ، میپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی زمین کے ٹکڑے میں ایک ملک پاکستان ہے جس کا نقشہ آپ بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں۔ براعظم ایشیا میں جنوبی ایشیا موجود ہے، اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اپنا وجود رکھتا ہے۔ آپ ساؤتھ ایشیا یعنی جنوبی ایشیا کے نقشے کو سکرین کے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک آپ کے پاس بنیادی معلومات، بیسک انفارمیشن آ گئی ہے۔ اب ہم مطالعہ کریں گے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی یعنی کہ فورن پالیسی، جس کو آپ ایکسٹرنل پالیسی یعنی کہ بیرونی منصوبہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں، دراصل ایک ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ کچھ اصولوں پر تعلقات، معاملات، ریلیشنز ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات ایک ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہو سکتے ہیں، عالمی تنظیموں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل یونین یعنی کہ عالمی تنظیمیں ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں وغیرہ، یا پھر کسی سیاسی تنظیم یا نمائندے کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تعلقات زبانی اور تحریری دونوں ہو سکتے ہیں، جس میں دو یا دو سے زائد ممالک یا تنظیمیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ خارجہ پالیسی کسی ایک ملک کے دوسرے ملک، تنظیم، سیاسی گروہ کے ساتھ تعلقات کو کہتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، یہ تعلقات جذباتی نہیں بلکہ سیاسی ہوتے ہیں، لاجیکل ہوتے ہیں، ریشنل ہوتے ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ لمبے عرصے تک تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں ذہین اور تجربہ کار سفارتکار بھیجنے ہوں گے جو کہ جذبات یعنی ایموشنز کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف ملکی مفادات میں، نیشنل انٹرسٹ پر معاملات حل کریں۔ ویسے تو ڈپلومیٹ یعنی سفارتکار قبل مسیح سے وجود رکھتے ہیں، جب رومن امپائر اور پرشین امپائر ہوا کرتی تھیں، اور چین میں تہذیبیں موجود تھیں، اور ہندوستان میں بڑی سلطنتیں آباد تھیں، اور مصر میں آل فرعون کا راج تھا۔ اس وقت سے ایک ملک کے حکمران دوسرے ملک کے حکمران کو اپنے سفارتکار، جسے ایلچی کہتے ہیں، انہی کی مدد سے پیغام پہنچاتا تھا، جس میں تجارت یا جنگ وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے یا دیگر معاملات ہوتے تھے۔ مگر پھر 1711 میں ڈپلومیٹ کا تصور بڑھ گیا،
اور اب سفارتی طرز پر سیاست شروع ہو گئی، جس سے اب دو ممالک سیاسی طور پر ایک دوسرے سے معاملات زیادہ حل کریں گے اور جنگ کو دوسرے آپشن کے طور پر رکھیں گے، مگر پہلے نمبر پر سفارتکاری ہی ہوگی۔ اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ 18ویں صدی میں یورپ میں معاملات آسانی سے حل نہ ہوتے تھے تو مکمل مسائل حل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا، تو چند معاملات جو کہ حل ہو سکتے ہوں اور بات چیت کا ذریعہ بن سکتے ہوں تو ان پر توجہ دینی ضروری ہوتی تھی۔ تو اس طرح ایک اور لفظ ٹرم کا استعمال کیا گیا جو کہ چند مسائل کے حل کو بیان کرتی تھی، اس کو افیئر کہا جاتا ہے۔ اس طرح افیئر اور ڈپلومیسی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ڈپلومیسی اور افیئرز کے الفاظ دو ممالک کے درمیان تعلقات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اسی طریقے سے کسی ملک کے اندرونی معاملات کو سول افیئرز کا نام دیا گیا اور بیرونی معاملات کے لیے فورن افیئرز کا لفظ استعمال ہونے لگا یا استعمال کیا جانے لگا۔ 20ویں صدی تک ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو حل کرنے کے لیے فورن ریلیشنز کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر دوسرے ممالک کے ساتھ روزمرہ یعنی کہ ڈے ٹو ڈے کے ساتھ ساتھ لمبے تعلقات پر بھی کام ہوتا تھا، اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا ملک اہم ہے اور کون سا ملک غیر اہم ہے، یعنی کہ کس ملک کو کتنی توجہ دینی ہے، یہ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جاتا تھا، اور کس ملک کے ساتھ تعلقات پروفٹ دیں گے، نفع دیں گے، اور کون سے ملک غیر ضروری ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ صحیح ممالک کے ساتھ درست تعلقات ہی ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جو ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے جذبہ فراہم کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کے بنیادی مقاصد بیسک آبجیکٹیوز میں دفاع یعنی ڈیفنس سب سے اہم ہے، پھر معاشی یعنی اکنامک تعلقات یعنی کہ اکنامک ریلیشنز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ دو بنیادی وجوہات ہیں کہ جو ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ریلیشنز قائم کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان شارٹس مختصر یہ کہ تمام بنیادی وجوہات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو پھر ایک واضح جامع خارجہ پالیسی تشکیل کی جاتی ہے۔ ڈومیسٹک پالیسی یعنی کہ اندرونی منصوبہ بندی کے برخلاف خارجہ پالیسی عالمی سطح انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے واقعات کے مطابق تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، اور دوست اور دشمن تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ 21ویں صدی میں خارجہ پالیسی دہشت گردی کے تناظر میں زیادہ اہم ہے، جیسے کہ اگر کوئی ملک عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے اوپر تجارتی پابندیاں لگا کر اس کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے گا تاکہ وہ مجبور ہو کر بات مان لے۔ آج گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا میں تجارتی معاملات سے فائدہ اٹھانا خارجہ پالیسی کا اہم نقطہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم باری باری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد کو سمجھیں گے۔ نمبر 1 ڈیفنس یعنی دفاع۔ ایک ملک کے لیے سب سے اہم اس کا دفاع ہوتا ہے۔ اگر ملک قائم ہے تو سب کچھ ہے، ملک نہیں تو کوئی وجود نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ اس کی مثال آپ یہودیوں جوز کی تاریخ سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس وطن نہیں تھا تو وہ آوارہ پھرتے تھے، لیکن آج ان کے پاس اسرائیل کے نام سے ایک وطن موجود ہے تو وہ طاقتور ہیں۔ اور مسلمان کا وطن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ دفاع کے جو تعلقات ہیں بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور تاریخ میں ہمیشہ ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ دفاعی تعلقات بنائے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کے وجود، اس کی ایگزسٹنس کو سلامت رکھ سکے۔ اس طرح ملک کے دوسرے ملک کے یا ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے تاکہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکے۔ دو ممالک کے درمیان تعلقات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ کیا جائے گا تو دوسرا ملک اس کی مدد کے لیے پہنچے گا اور اس کی مدد کرے گا، کہ جن کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں وہ ان کی مدد کو آئیں گے، اور اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔
خارجہ پالیسی فورن پالیسی میں سب سے زیادہ اہم دفاع یعنی ڈیفنس ہی ہوتا ہے۔ اگر دو ممالک کے درمیان تعلقات دیکھنے ہیں تو دیکھیں گے کہ ان میں دفاعی تعلقات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر دفاعی تعلقات موجود ہیں تو وہ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اکنامکس یعنی کہ معاشیات یا اکنامک ریلیشنز، معاشی تعلقات۔ دفاع یعنی ڈیفنس کے بعد کسی بھی ملک کے ساتھ دوسرے نمبر پر سب سے اہم تعلقات معاشی تعلقات ہوتے ہیں۔ ملک کے وجود ایگزسٹنس کی فکر کے بعد ملک میں موجود عوام کا پیٹ پالنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اسی لیے دفاع کے بعد سب سے اہم معاشی تعلقات ہوتے ہیں۔ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ممالک میں کاروبار کر کے منافع حاصل کرتے ہیں، پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن دو ممالک کے درمیان تعلقات کو یقینی بناتا ہے۔ معاشی ترقی ملک میں خوشحالی لاتی ہے، اور ایک دور میں جہاں انٹرنیٹ نے دنیا کو جوڑ کر رکھ دیا ہے اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا کا ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے تجارت کر سکتا ہے اور منافع کما سکتا ہے، آج کے دور میں تجارتی تعلقات قائم کر کے ہر ملک کے پاس ترقی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ بہترین تجارتی منصوبہ بندی سے ہم لوگ اپنے ملک کے تمام معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بہترین، خوبصورت اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج کے دور میں یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو چکی ہے، جہاں پر میٹیریلزم، کیپٹلزم، انڈیویجولزم بہت ہی زیادہ جڑیں پکڑ چکے ہیں۔ خیر، آج بھی دنیا کو کنٹرول معیشت یعنی اکنامک سے ہی کیا جا رہا ہے۔ طاقتور ممالک نے جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ کمزور ممالک پر معاشی دباؤ ڈال دیتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں۔ اسلام میں پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا گیا، مگر اس کی محبت دل میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ہر انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اور فورن پالیسی کے اندر اس بات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو ہمارے لیے اہم ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں۔ ان کے مسائل کو ہم کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ قوم کی نفسیات، سائیکولوجی کیا ہے، اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے امیر ممالک دولت اور پیسے کا لالچ دے کر غریب ممالک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی پروکسی وغیرہ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور خارجہ پالیسی میں اہم لفظ انٹرنیشنلسٹ ہے۔ بہت سے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اور غریب ممالک میں ہمیں ایڈز دینی چاہیے، امداد دینی چاہیے اور ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ لبرل انٹرنیشنلسٹ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ امیر ممالک کا فرض ہے، کہ طاقتور ممالک کا فرض ہے کہ وہ غریب ممالک کی مدد کریں اور ان کو امداد دیں، جس میں غریب ممالک کی معاشی اور دفاعی ضروریات شامل ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص بھوک سے، افلاس سے، غربت سے نہ مرے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے انفلوئنسز، کہ اس کے انفلوئنسز کیسے ہوتے ہیں۔ یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک سائز ہوتا ہے، ایک فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے۔ سائز میں کیا ہے کہ دو ممالک جو کہ برابر نہیں ہیں، ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے اس کی بات زیادہ مانی جائے گی اور کمزور کو اپنی کم بات منوانے کا موقع ملے گا۔ جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ کچھ ریجنل پاورز ہوتی ہیں جن کا آرڈر اپنے ریجن کے اندر چلتا ہے، اور کچھ بیچارے ایسے غریب ممالک ہوتے ہیں جن کا کہیں بھی روب دبدبہ نہیں ہوتا، ان کی کہیں بات ہی نہیں سنی جاتی۔ آپ اس کی مثال یہاں سے لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے تو پورے گاؤں پر اس کا ہولڈ ہوتا ہے، پورے گاؤں والے اس کی بات سنتے ہیں۔ پھر ایک ذرا میڈل لیول کا چودھری ہوتا ہے جس کی محلے میں یا 2-3 محلوں میں عزت ہوتی ہے۔ پھر ایک آتا ہے ایک بیچارہ مزدور غریب آدمی، دیہڑی دار، جو 200-250 روپے دن کا کماتا ہے۔ اب اس کی نہ کسی نے بات سننی ہے، نہ اس کو کسی نے کوئی اتنی عزت دینی ہے جتنی کہ چودھری کی بات کو عزت دی جاتی ہے۔ تو ممالک کے درمیان بھی ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں، جو جتنا طاقتور ملک ہے اس کی بات میں اتنا وزن ہوگا،
تو یہ تھا سائز کہ جو ڈپلومیسی کا انفلوئنس ہوتا ہے اس میں سائز کیا ہوتا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. اب آ گیا فارم آف گورنمنٹ کہ وہ ممالک جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر ان کے ڈیموکریٹک ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے, اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے ڈکٹیٹرشپ والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے, لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اب امریکہ ڈیموکریٹک ملک ہے لیکن اس کے تمام مڈل ایسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جہاں پر بادشاہت قائم ہے. تو نیشنل انٹرسٹ سب سے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں پر ہے. جہاں پر آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا تو وہاں پر اکثر جو فورن افیئرس کے اندر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کرنا ہوتا ہے, اس کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. تو جمی کارٹر نے کہا تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سول ہے فورن پالیسی کا, کیونکہ انسان ہی ہے جو کہ نیشن کو بناتا ہے. خیر یہ ان کی بات بہت اچھی تھی لیکن امریکہ نے آج تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا. پھر جون ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ دا پرپز آف فورن پالیسی از ناٹ ٹو پرووائڈ این آؤٹ لیٹ فار آور اون سینٹیمنٹس آف ہوپ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی آپ کوٹ کو کاپی کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ ایموشنز پہ نہیں ہوتی, وہ ریشنل تھنکنگ پہ ہوتی ہے اور لاجکس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو یہ ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس میں ہم فورن پالیسی آف پاکستان آپ کو ہسٹری کے ساتھ پڑھائیں گے, یعنی کہ 1947 سے لے کر آج تک جو ہماری فورن پالیسی میں چینجز آئے ہیں اور ہماری فورن پالیسی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے, ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.